یہ جو چوئے صاحب نے گفتگو میں بریک سے پہلے ایک ہلکا سا پیرلل ڈرا کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بات بیچ میں رہ گئی. کیا یہی قوانین، یہی ضابطے، یہی جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں، یا یہی بات چیت نہ کرنے کی اجازت ہے، یہ تب بھی تھی جب آپ کی قیادت جیل میں تھی؟ تب بھی ان کو ایسے ڈیل کیا جاتا تھا؟ بالکل لمیٹیشنز تو پلیس تھیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو ہاربل اور بسمل کنڈیشنز تھیں پریزن کے اندر، اس سے میرے خیال سے آپ ناواقف نہیں ہیں. آپ بے شک اس کو جتنا جھٹلائیں، مریم نواز کے سیل کے اندر جو کیمرہ لگانا اور ایون کہ باتھ روم تک کوئی بخشا نہیں گیا، وہاں پہ بھی آپ یہ دیکھیں. اور جس طرح کی کنڈیشنز ان کے سیل کی تھیں، یہاں پہ تو دیکھیں، یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ 5 اسٹار ہوٹل ہے ان کا جو وہ کمرہ ہے. کس کا؟ بشرا بیگم کا یا عمران خان صاحب کا؟ نہیں جی، میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں. اور ظاہری بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ان کا جو کمرہ ہے، یا ہیں، یا ان کا جو کھانا ہے، یا ٹی وی ہے. ملک صاحب، آپ اور میں اللہ معاف کرے جی، 5 اسٹار ہوٹل میں لے کے چلتے ہیں. نہیں، میں تو 5 اسٹار ہوٹل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ مریم نواز صاحبہ کے کمرے کی وہ کنڈیشن جو وہ ایکسپلین کمپیریزن ڈرا کر رہے ہیں ملک صاحب. چوئے صاحب یقین کریں، دیکھیں، وہ کمپیریزن تو ڈرا ہو ہی نہیں سکتا نا جامی صاحب. وہ کمپیریزن تو ڈرا ہو ہی نہیں سکتا. جو کنڈیشنز وہاں پہ تھیں، جو مریم صاحبہ کے سیل کی تھیں، یہاں پہ تو یقین کریں. اور پھر امریکہ میں جا کے کہا جاتا تھا میں اترواؤں گا، میں اترواؤں گا. حالانکہ نہ تو کوئی ایسی باتیں تھیں، نہ کوئی ایسے معاملے تھے. جو کنڈیشنز تھیں وہ سب کے سامنے تھیں. میاں صاحب کی بھی جو سیل کی کنڈیشنز تھیں وہ آپ کے سامنے تھیں. ہمارا تو ظرف ہی یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں کسی کے سیل کا اے سی، یا کسی کے سیل کا ٹی وی، یا کسی کے ورزش مشینیں جو ہیں وہ اٹھوا لیں. کم از کم ہماری نہ لیڈرشپ کی ایسی منفی سوچ ہے، نہ یہ ایسا انتقامی ہم سوچ رکھتے ہیں. ہم نے اللہ کرے ایسا ہو جو ان کی فیسلٹیز بنتی ہیں. چوئے صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ظرف کی بات ہے، اور دوسرا بن رہی اوور اینڈ ابو جو ہے وہ ان کی فیسلٹیز، وہ کہہ رہے ہیں ظرف کی بات ہے. آپ تو اے سی اتارنا چاہتے تھے، اور جو صورتحال ان کے سیلز کی تھی، مریم صاحبہ یا میاں صاحب کی، تو بیان ہی نہیں ہو سکتی. آپ کے ہاں تو خان صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں ٹی وی اسکرین بھی لگی ہوئی ہے، 5 اسٹار ہوٹل ہے. یہ انہوں نے اس کا جواب دیا ہے. پہلی بات تو جامی صاحب یہ ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل میں انشاءاللہ بیرسٹر کے ملک صاحب بھی کسی دن وزٹ کریں گے. ان کی لیڈرشپ، وکیل تو خیر اچھا آدمی ہے. I will never say bad thing about him. گزارش یہ ہے کہ یہ 6x8 کا جو 5 اسٹار کا کمرہ ہے، یہ ان کی لیڈرشپ تو اے سی تھا تو اتارنے کی بات کی نا. ہمارے تو لیڈر کو نہ اے سی ہے، نہ اس کو کتابیں دیتے ہیں، نہ بچوں سے بات عدالت کے حکم کے باوجود نہیں کرائی جاتی. ڈاکٹروں، وزارتی معالجین جو ہیں ان کا معائنہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں رکھنا ڈالا جاتا ہے، پھر کبھی اخبار بند کر دی جاتی ہے. اور اکتوبر میں کیا کیا ہے جو بیرسٹر وکیل صاحب کہتے ہیں، اکتوبر میں آپ نے پورا مہینہ عمران خان صاحب کے سیل کو میں بند کیا. 6x8 کے سیل میں 5 دن بتی انہوں نے بند کر دی، اس کی 24/7 اندھیرے میں ان کو رکھا. ان کی ایکسرسائز مشینیں اٹھائیں، ان کو واک کی فیسلٹیز واپس لیں. اور جامی صاحب یہ وہ فیسلٹیز ہوتی ہیں جو واک کی، ایکسرسائز کی، جو کہ موت کے قیدی ہیں ان کو بھی اویلیبل ہیں. اور آپ نے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے عمران خان صاحب کو، سالیٹری میں. اسی طرح بشرا بی بی کو سالیٹری پر رکھا ہوا ہے. یعنی آپ لوگ جو ہے، آپ کا ظرف جو ہے، مجھے سخت بات کہنا پڑ جائے گی، گزارش یہ ہے کہ آپ کا ظرف اتنا جو ہے وہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو جو ہے فیسلٹیز دے دیں جو ان کا حق بنتا ہے. ابھی بھی بشرا بی بی کی ایک پٹیشن جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرے علم کے مطابق پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. ظہیر نے کی ہے کہ جی ہمیں آپ فیسلٹیز دیں. آپ جو بھی آپ کو فیسلٹیز حاصل تھی، آپ مجھے بتائیں کہ کیا بلاول بھٹو کی سربراہی میں اپوزیشن کا وفد میاں نواز شریف کو نہیں ملنے گیا تھا؟ کیا 3 دفعہ فیملی نہیں ملتی تھی میاں نواز شریف کو؟ اور آپ کے سابق گورنر سندھ زبیر صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ 200 سے 300 بندہ ملتا تھا میاں نواز شریف کو جیل کے کمرے میں، اپنے سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں. جرنلسٹ کی بھی ملاقات ہوئی تھی. جرنلسٹ گئے تھے. جامی صاحب آپ کو اجازت ہے، آپ جائیں، آپ کا شو نہ بند کر دیں تو بات کیجیے گا. کوئی اور جائے، اس کا شو نہ بند کر دیں تو بات کیجیے گا. آپ کو وہاں پہ جس دن یہ لیکن یہ چوئے صاحب یہ جرنلسٹ جو ہے یہ تو جیل ٹرائل کے دوران وہاں بھی جاتے رہے ہیں نا، ڈیالہ میں بھی. ملک صاحب کے ساتھ بھی گئے ہوں گے، آپ کے ساتھ بھی گئے ہوں گے. ہاں میں بتاتا ہوں کون کون جاتا ہے تو کون کون نہیں جاتا. میں بتاؤں کہ آپ آئیں نا کسی دن، آپ کو جانے کی اجازت دیں گے.
کوئی بندہ, اور آپ کو پتا ہے جرنلسٹ کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور عمران خان کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں, بیچ میں کچھ 15 فٹ کا فاصلہ ہے, اور ایسے جلسہ ہو رہا ہوتا ہے وہ خطاب اپنا عمران خان صاحب کا, اور اندر سے کبھی کوئی چیز رپورٹ ہوئی ہے؟ ٹھیک, ذرائع سے رپورٹ ہوتی ہے نا, کبھی آپ کے رپورٹرز کو ملک صاحب آپ دیکھیں نا, یہ ملک صاحب میرا وقت بھی ختم ہو گیا. میں رپورٹ ہوئی ہے فیصل صاحب کو پتا ہے, نہیں فیصل صاحب کو پتا ہے, میں نے تو خود جو ہے آبزرو کیا ایک ہیئرنگ, اور وہاں پہ گتے کی ایک دیوار لگی ہوتی تھی جہاں سے ایک سائیڈ پہ فیملی کی ملاقات ہوتی تھی اور دوسری طرف سے صحافیوں سے اتنا ہی فاصلہ ہوتا تھا جتنا میرے اور اس ٹیبل کے. سر میں نے اتنا کلوزلی نہیں دیکھا نا, مجھے تو گتا ہی لگا ہے, وہ اتنا پتلا سا گتا تھا اور اتنا ہی فاصلہ تھا جتنا ہو سکتا ہے شاید میرا اور اس ٹیبل کا فاصلہ ہو. رکوایا تھا, میں اندر ہوتا تو پھر ارینجمنٹ میں بتاتا آپ کو. میں بعد میں گیا تھا, مجھے بعد میں اجازت دی تھی, انہوں نے کہا کہ فیصل چودھری کو اندر نہیں آنے دینا. جج صاحب نے یہ فرمایا کہ جی میں فیصلہ سنانے لگا ہے, رولا بڑا پاندا ہے, انہوں تسی باہر رکھنا ہے. تو پھر یہ سارے جو ہے نا یہ چلے گئے اندر تان توبڑے لے کے. ٹھیک ہے, صرف عمران خان صاحب کو دیکھنے کے سننے کے بعد بس آپ نے جو یقین دہانیاں چوہے صاحب سادہ گل ہے جو تسی یقین دہانیاں کورٹ نے کروائیاں نے اس پہ عمل درآمد اب ملاقاتیں ہوں گی نا. آپ چونکہ قانون کے شعبے کو ڈیل کرتے ہیں نا, تو میں آج چوہے صاحب جب بھی میرے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں, جو بھی نون لیگ کی جانب سے نمائندگی کرتے ہیں, ایک ہی سوال میں بار بار اٹھاتا ہوں, آج تک مجھے تسلی بخش جواب نہیں مل سکا, ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کرتا ہوں. یہ جو چوہے صاحب اور ان کی پارٹی, میں کوشش کر سکتا ہوں, میں عرض کر رہا ہوں, یہ بار بار سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ کورٹ آرڈرز کے باوجود, معمول کے ضابطے کے باوجود, علیمہ خان صاحبہ ہوں یا سلمان اکرم راجہ یا دیگر, وہ سلمان اکرم راجہ تو انڈرٹیکنگ بھی دے چکے بیفور دی کورٹ آف لا, اس سب کے باوجود کیوں ہر منگل اور جمعرات کو ہم اڈیالہ کے سامنے ایک تماشا دیکھتے ہیں؟ کیوں نہیں مل پاتے یہ لوگ؟ کیوں ملاقات کی اجازت نہیں ملتی انہیں؟ میں کوشش کر کے سمجھانے کی کوشش ضرور کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں یہ ضرور, کیونکہ میں بات کر رہا تھا تو میں اس کو تھوڑا سا کمپلیٹ کر دوں کہ یہاں پہ دیکھیں, اب آئینی بینچ کے حوالے سے, ملٹری کورٹس کے حوالے سے اگر جو بات کی تو اس میں اب کل وہ کیس لگا ہوا ہے, خواجہ عارض صاحب کے آرگیومنٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, باقی جو ہیں وہ فریقین اپنے آرگیومنٹس دیں گے اور وہ بھی فیصلہ جلد آ جائے گا, اس میں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں. جہاں تک دوسری بات ہے جو آپ نے کی, آپ کا جو ایک یہ برننگ کویشچن ہے کہ کیوں ملاقات نہیں ہوتی, تو میں اس کو بالکل بریک ڈاؤن بھی کر دیتا ہوں, ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں, تاکہ آپ کے ناظرین بھی جو ہیں اس سے مستفید ہو سکیں. سب سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ 2 قیدی ہیں وہاں پہ بشرا صاحب ہیں اور عمران خان صاحب ہیں. اب وہ دونوں قیدی جو ہیں, ایک قیدی کی لسٹ کے مطابق جو ہے وہ ملاقات ہو جاتی ہے اور اس کی فیملی ممبرز بھی جا کے بآسانی مل لیتے ہیں. میں بشرا صاحبہ کی بات کر رہا ہوں. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کی فیملی ممبرز جو لوگ ہیں وہ نہیں مل پا رہے ہوتے, کچھ مل جاتے ہیں اور کچھ نہیں مل سکتے. یہی جاننا چاہ رہے ہیں جی, کیا بڑی وجہ یہ ہے, میں اس کی بتا دیتا ہوں. بالکل پاکستان پریزن رولز 1978 کے مطابق جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہیں وہ فلی امپاورڈ ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کی پیش نظر کسی بھی لسٹ کو کینسل, ایمینڈ یا ریجیکٹ کر سکتے ہیں, یا اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. مطلب وہ ڈپینڈنگ کہ وہاں پہ انہوں نے سیکیورٹی کو انشور کرنا ہوتا ہے, سیفٹی کو انشور کرنا ہوتا ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو انشور کرنا ہوتا ہے. اور جامی صاحب یہاں پہ معذرت کے ساتھ جب ایک انڈرٹیکنگ سلمان اکرم راجہ صاحب نے, بس یہ تھے جنرل سیکرٹری اور وکیل, 100 سے زائد پٹیشنز تھیں, وہ ساری کلب ہوئیں, لارجر بینچ بنا,